الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله تعالى عليهم وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید دا 27واں پارہ سورہ الحدید تیسرے رکوع دیاں 2 آیتاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں. عام طور تے کتاباں دے اندر مشہور ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے بات فرمائی الدنیا جیفۃ وطلابها کلابها کہ دنیا مردار ہے اور یہ ڈھونڈن والے کتے. مگر حدیث دے عالماں نے اس گل نوں جانچیا پرکھیا کہ رسول کریم علیہ السلام تو الفاظ ثابت نہیں. حضور نے نہیں کہ عام کتاباں لکھ دیتا جاتا، باقی مضمون صحیح ہے. گل جڑی بیان ہوئی نا وہ کوئی شک نہیں کہ دنیا مردار ہے اور یہ ڈھونڈن والے کتے. یہ پکی گل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک اور مروی ہوا موقوفاً، وہ ٹھیک ہے رسول کریم علیہ السلام کی زبانی نہیں یہ بات ہوئی، بات درست ہے مگر اس بارے سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا ہے کی. دنیا عام طور سے سمجھتے ہیں بال بچہ ہے، مال ہے، دکانہ ہے، کاروبار. یہ دنیا نہیں. یہ بے شک ٹیراں دے ٹیر ہون. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سونے دے ٹیر چھڈ کے فوت ہوئے. بیویاں نے کراڑیاں نہ وڈ کے سونا ونڈیا آپس. یہ کوئی دنیا نہیں. دنیا جڑی وہ موٹی تعریف ہو جڑی مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمائی چیز دنیا از خدا غافل بدن نیک معاشو نکراؤ فرزند دن. مال اسباب سونے چاندی ہے جڑے نا تے نہ عورتاں بچے دنیا خدا نو بھول جانا. جدوں دنیا وہ جہد اللہ بھول گیا پاویں وہ ممبر تے بیٹھا آ رہا واز کر رہا نفل پڑھ رہا مگر اللہ کوئی یاد نہیں ہے بھی ٹونگ رچایا دنیا کماؤ لی. دنیا نہ ہے خدا تو غفلت. اللہ تو غافل ہو گیا دنیا، ورنہ سارے کماں چو مگنیا پوری سرگرمی نہ سارے کم کر رہا مگر اللہ نہیں بھلا. اللہ یاد ہے جو حقوق اللہ دے ادا کرتا وہ کوئی دنیا نہیں. تو دنیا نو کیا گیا کہ دنیا مردار ہے جڑی اللہ تو غافل کرنے. اور وہ طالب کتے لوگوں نے ویکھیا ہونا جدوں کوئی جانور مر جاتا بغیر ذبح تو وہ موت ہو جائے پھر باہر سڑ دیں. اس وقت کتے آ کے پھر پمبوڑ دے وہ لاش نو کوئی لت اینوں کھچ کے لے گیا کوئی وہ لے گیا آپس لڑتے بھی ہے. یہ منظر دنیا دے کتیاں دا تسی کل ویکھیا. کل ختم ہویا ہے ڈرامہ مگر دنیا دے کتیاں نو ویکھیا کہ کاراں دوڑ رہیاں، پیسہ خرچ ہو رہا، ڈھونڈ رہا کہ میں ہو جاواں سٹی دا ناظم، ہو جاواں فلاں ہو جاواں. یہ وہ دنیا مردار جے طالب کتے. کوئی حلال و حرام نہیں ویکھیا، جو غلط سلط سارا کر کے یہ ابھی میں عہدہ ہو جائے چودھر حاصل ہوتا. تو یہ مسابقت ایک دوجے تو اگے نکلنے کی بات یہ قرآن نے بھی ہدایت کی ہے. یہ ایتاں جڑیاں پڑھیاں نا حکم ہے سابق کہ جذبہ نہیں برا کہ ایک دوجے تو اگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ترقی ہوندی ہے. اللہ نو بہت پسند ہے کہ ایک دوجے تو اگے نکلو. اور بالکل اللہ تعالیٰ کی اپنی شان جڑی احدیت کو یکتا وہ کوئی شانی نہیں. اپنے بندے جی وہ چاہتا برا نہ منا کرو. چیزاں رب نے کٹ کے تگے پڑیاں بھی یہ نیکی والوں دوڑے. یہ جدی گل ویسے اس گل کو غلط استعمال کر رہی ہیں. ایک دوجے تو اگے نکلنا کہ میں اول آواں بہت اچھی بات. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم
وجنت عرضها السماء كعرض السماء والارض. ایک دوسرے تو اگے نکلو، سابقو، دوڑو اور اس دوڑ تو اگے نکل جاؤ. اللہ پاک دے بارے علامہ اقبال فرماؤں دے آنکھ ذات تشبہ ہے دستو لا شریک، بندہ شم در نساز دا شریک. اے عالم بن تے یکتا بن، دنیا منے کہ وہ نال دا کوئی عالم نہیں. مالدار بن تے اینا کما، دنیا کے سب تو بڑا غنی. اس تو واحد ہے وہ ذات جنہوں تو خدا مننا، اس تو دے بندے نوں بھی واحد ہونا چاہیے. اے بری گل کوئی نہیں، یکتا ہو جا کہ سب تو اگے نکل جا. مگر نکل کا دے اگر لاش مریض جڑی ہے دنیا دی، اینوں پمبوڑن لگ پیا، اینوں چونڈن لگ پیا، تو کتا تو اپنی زندگی برباد کر دیتی. تے جے ہوئی دوڑ تو خدا دی طرف لائی جنت حاصل کرنی، اللہ نے خوش کرنا، تے تیرے نال دا خوش قسمت بندہ کوئی نہیں. یہ ہوئی دوڑ لگا، مگر اس طرح دوڑ لگا کہ اینے یار نفر پڑھتا، میں 5 نمازاں تے بیٹھا ہوں، ظہر اشراق بھی پڑھتا تھا، شاباش وہ تو اگے نکلنے کی کوشش کر. میں صرف زکات دے کر تھوڑی جی خیرات دے کے بہ گیا، وہ تو لٹاؤندا ہی رہندا، نہ آؤندی نہیں وہ زبان. یہ ہے مسابقت دا اصل میدان جنہوں چھڈ کے دنیا دے کتے اس مری لاش دے مگر دوڑ پے. کچھ حقیقت نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی ہویا یا نہیں ہویا، جڑے ہوئے انہوں دا کی ہے، ہنے مردن کی انہوں دے ہاتھوں. اینی دولت گئی، ساری بدنامیاں لئیاں، اور عورتوں تک اینیاں بن سمر کے جڑیاں ممبر بننا چاہے. مینوں دسیا جڑے ناظم آندے اسی اپنا عیش کرن واسطے دب دیندے سی کہ ادھا گھنٹہ سانوں علیحدہ ملاقات دا. اینیاں بڑیاں سوریاں لعنت ہے انہاں تے جڑیاں بندیاں سی تے جڑے انہوں ووٹ دیندے سی. یہ دنیا دے کتے آ جڑے اس لاش دے مگر پے. مگر اللہ آندا اس دنیا نوں چھڈ دے، کوئی شے نہیں، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کی ایک فریب دین والی شے ہے. یہ دے اوتے ہی پاؤڈر ہے چنگا، یہ اونج نظر آؤں بڑی خوبصورت پاؤڈر لے جائے، یہ دند باہر آئے، اکھاں وچ بڑیاں، بڑھی پیر زال ہے بالکل، جیسی ایسی بوڑھی نا کہ رگاں بھی باہر آئے. وہ نامراد مگر انہیں ملما اتنے کیتا. اس تو دنیا ہلکی ہوئی ہے مگر پئی ہے. اینوں لے لو، اینوں لے لو. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث. اے دنیا بیان کیتی ہے. کوئی سونیاں بڑھیاں دے مگر پیا، کوئی آندا میرے سونے چاندی دے ڈھیر ہو جان، کوئی آندا میرے باغ اور کھیتیاں دے. اللہ نوں بھول گئے. یہ نہیں بے حلال حرام دا خیال رکھ کے کمائیے، نہ بالکل اس مردار لاش دے مگر کتےاں دی طرح. اس تو اگر رسول اللہ تو نہیں بھی لفظ ثابت، تو علماء نے صاف لکھا کہ مانا صحیح، مضمون ٹھیک ہے، قرآن حدیث پڑھے ہے کہ اس مردار دنیا دے جڑے لوگ لالچی ہوتے انہوں نہ پھر خدا یاد رہ جاتا، نہ ان کی غیرت اور عزت رہ جاتی ہے. ہلکے ہوئے آدھے اس دنیا نو حاصل کر. اور یہ جانتے ہی نہیں بے وقت بڑی تیزی نہ گزرتا جاتا ہے. دنیا خسارہ جنہ انسان نو پیندا نا کسے نہیں پیندا. ہر آدمی نو 24,000 دا گھاٹا روز پیندا. 24,000 سال نیک بندیاں نے گنیا کہ دن رات دے اندر بندے روزانہ انہیں کٹتے جاتے. اے رمضان شریف آیا، خوش قسمتی ہے میری تہاڈی میں نصیب ہو گیا. مگر کنے لوگ ہیں جڑے سال کے اندر ہی رہ گئے، رمضان شریف نہیں ملیا، بہت ہو. اور میرے تہاڈے تو کسی کو ہے گارنٹی، کوئی ضمانت ہے کہ اگلا سال انہیں ویکھنا؟ کسی نے پک کوئی نہیں. اس تو دانائی یہ ہے بے دوڑو ایک دوسرے تو اگے لنگو، مگر انہوں نکمیاں کماں ضائع نہ کرو. جدوں تسی اس دنیا چاہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت لکھ دیتا بے اتنا ٹائم الاؤڈ ہے، اینے دن اور اینے سالہ نہیں آیا. یہ کھلا کھاتا نہیں جنہ مرضی گزاری جاتے اتنا ہی تریا رہنا. وہ تو طے اس دن تو ہی سفر پچھنا واپس شروع ہو گیا. یہ دنیا دا سٹیشن پیچھے رہنا شروع ہو گیا. ارتحلت الدنیا مدبر، اس دن ہی گڈی چل پئی ہوئی ہے قبر والوں. وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، وہ سٹیشن آਉਂدا جاندا. تو اکھاں میٹ جنیاں مرضی قبر دا کنارہ تے نیڑے آਉਂدا جاندا، ہر گھڑی آوندا جاندا ہے. مگر بدقسمتی لوگ جڑے نا اس مردار دنیا دے مگر پایا بے دی چادر لے لو، یہ دولت مال خزانے اکٹھے کر لو، نہیں جانتے کہ متاع الغرور ہے. یہ فریب دین والی شے ہے، یہ کچھ حقیقت نہیں، یہ خواب ہے. اور جدوں یہ خواب ختم ہویا تو جاگیا نا، اتنے نہ کوئی محل ہونا تے نہ کوئی رن ہونی تے نہ کن، کچھ بھی نہیں ہونا. تو کلیا ہونا قبر دے اندر، تیرے عمل نال ہونے سجے کبے کنہ شیاں پیا. اس تو اللہ نا دوڑو، دوڑنا برا نہیں، یہ مسابقت کا جذبہ ہے، انسٹنکٹ جڑی نا جبلت ہر بندے جوار دیتی میں کہ دوجیاں نوں اگے نکلنے کی کوشش کرے. یہ میری میں آپ پیدا کی ہے، مگر یہ میدان آخرت. یہ دوڑنا آخرت والوں دوڑو جہدے لیے اللہ پاک آندا وا فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اگر آرزو کرنی ہے، کوئی چاہنا ایک دوجے دی ریس کرنی ہے کہ جنت واسطے کرو، وہ لیے دوڑو ایک دوجے اگے کہ میں انہوں حاصل کرا. ہر دم وقت بہاندا جاندا. اے رمضان شریف اعلان کر رہا ہے بھئی آ گیا تیری قسمت زندگی چ، پک کوئی نہیں مڑ کے آنا. ہر دم وقت بہاندا جاندا تے مڑ ہاتھ نہ آوے. جڑا سا لنگ گیا نا
نہیں ہونا. میری تھوڑی گل شروع ہوئی ہے 5-10 منٹ گزر گیا, کوئی دنیا کی طاقتور کوئی خزانہ خرچ کیا یہ نہیں واپس آ سکتا. اگے نو جانا ہوں یہ نہیں پیچھا مڑنا. ہر دم وقت وہاندا جاندا تے مڑ ہاتھ نہ آوے, قول پکا کچھ کر لے عشقوں جو تے نال صداوے. کوئی اللہ نہ پیار را رسول نہ پالا اور کامیاب اگے یہ چھڑ جانیاں کنکریاں اتنے ٹھیکریاں. کوڈیاں دا وپار تو شروع کیتا, دیا سنگھ وہاجیا کوڈیاں نوں کھٹن واسطے لال جوار آیا. اور موتی خریدن آیا سی تو کوڈیاں دے وپار چ لگ گیا, کوڑیاں دی دلالی کرنا. ایک کوئی شے نہیں ممبریاں اور نظامتاں اور سونے اور چاندی سب مردار شے. بالکل وہ بات حقیقت ہے کہ یہ دنیا جی اللہ تو ہٹا دیں دین تو یہ مردار ہے اور یہ طالب کتے. اور یہاں کتوں تھی لڑدیاں وہدیا جی کیویں گڈیاں دوڑ رہی, کیویں پیسہ میہ کی طرح بڑھیا. اور یہاں ہی نہ مرادوں اگر کیا جائے کہ جنت واسطے کہ غریب کی مدد کر دینا جی سارے اخراجات ہی بڑے. یعنی ادھر توفیق نہیں. جہاں اصل میدان ہے نا اگے نکلتا ادھر نہیں آنے کہ ادھر ایک دوسرے تو اگے نکلو, اللہ نو خوش کرو, رسول نو خوش کرو. امام ابن کثیر البزاج لکھ دے کہ حضرت امام حسن, امام حسین, عبداللہ بن جعفر تاج دے لڑکے نالے انہاں دے بہنوئی ہے حضرت زینب انہاں دے گھر. تینوں ہی کسے وقت کسے جنگل وال نکل گئے, پانی نہ ملیا, جان لباں تے آ گئی. ایک کٹیا گیا اتنے ایک بوڑھی بیٹھی سی, انہوں آخیا انہیں اچھے طریقے نال سلوک کیتا. عرب زادی سی, عرباں مہمان نوازی بڑی سی, پیار نہ پیش آئی, پانی شانی پایا. انہیں آخیا اماں اگر کہ کدی ملاقات مدینے چ ہوئی تو تم سانوں پہچاننا. اماں بڑی موت بعد مدینے آئی, وہ امام حسن کو گئی, امام حسین کو گئی, انہیں اپنا تعارف کرایا کہ اس طرح بچہ تسی جنگل چ مینوں ملے. امام نے دونوں بھراواں نے 1000 دینار سونے دے پاؤن اور بکریاں کافی تعداد انہیں دتیاں, انہیں دتیاں. مڑ کے عبداللہ بن جعفر کو گئی. تائے دا پتر جعفر وڈے سی 10 سال حضرت علی دا, تے داماد سی حضرت علی دا عبداللہ. اس کو گیا, انہیں آخیا کی دتا تینوں اماں حسن نے تو حسین نے؟ انہیں 1000 فرمایا لے پھڑ دگنا, میرے کلے کو 2000 دینار اور وہ دگنیاں بکریاں. اور کس باپ دا پتر سی نا. اور خود عبداللہ ابن جعفر جڑا حدیث کی کتاباں اور سیرت دیاں پڑھو جڑے صحابہ کرام دے اتنے لکھیا ہو کہ سید الاجواد, دنیا بڑے سخی جمے ہیں مگر عبداللہ نال دا سخی ورلا ہی کو جمیا ہو. یعنی مال لٹائے جنت خرید لی. یہ ممبریاں نہیں کردے خرچ حرام حلال, بہت حرام حلال انہیں برباد کیتا. تواڈے سامنے نظارہ میرے تو زیادہ تھی جان رہے, میں تو حجرے بیٹھا کتیاں کی طرح دوڑ لگی تھی. مردار جڑی لاش سے انہوں توڑ دے رہے, کوئی کامیاب ہویا, کوئی تکا کھا کے ڈگ پیا, پتہ نہیں کی حال ہویا, ماری نہ گئے. آخرت واسطے کوئی کوشش نہیں کرتا. اللہ سابقوا الی جنتن, دوڑو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ. اور دوڑنا ہے ایک دوسرے تو اگے نکلنا تو شاباش, بڑی چنگی گل ہے. ہر ایک آدمی اپنے آپ کو فسٹ ثابت کرے, مگر اللہ دی بخشش نال دوڑو. رب کو معافیاں لے لو, تو دن قیامت دے کہہ دے جا بندے تینوں معاف کر دے. بندے نوں معافی تدے ملنی ہے جو گیا رب دے سامنے, وہ پلے اور کچھ بھی نہ ہو. ایک شے الا من اتى الله بقلب سلیم. جدوں رب نے دل وہ ویکھیا, رب دے سامنے دل وہ تو نہیں اسی چھپا سکتے, لوگوں کو دھوکھا فریب دیکھ سکتے. رب تے ہر وقت دل ویندا کہ دل کی ہے. نماز پڑھدیاں ویندا, روزے رکھدیاں ویندا. قلب سلیم, نرویا دل جنوں کوئی روگ نہیں, تندرست دل جڑا وہ دو علامتاں وہ اندر نہ شرک آ ریا نہیں, وہ لوگوں کو دکھاؤ کام نہیں کرتا. جڑا شرک کر رہا, ریا کر رہا, یہ بیماری بہت بڑی بیماری ہے. اللہ نے بخشا کہ مینوں خوش کرنے کی بجائے, میرے کو سواب لینے کی بجائے تو انہوں نے خوش کرنا. اور حدیث پاک چاہتا اس نے صاف کہہ دینا بجا جنہوں نے کیتا سی کام انہوں کو جا کے سواب لے لا. انہوں دے کول کچھ ہے نا تو لے لا انہوں کو جا کے, کتنے ہونا کسی کو. اس تو ریا پہلی بیماری ہے, عمل نو کھا جاتی. دوجا فرمایا بدعت کہ کام جڑا تو کیتا یہ جے مینوں بھی خوش کر لی کیتا تے میرے دسے طریقے تے کیتا کہ اپنا ہی کر لیا. اے دو چیزاں جڑی اسی پڑھنے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے کرنے میں چھوٹی جی گل نہیں, لا الہ الا اللہ طے کر دینے ہیں تے ساڈا کوئی مقصود و مطلوب نہیں. کسے نوں اسی نہیں ڈھونڈتے, کسے نوں خوش نہیں کرنا چاہتے. ہر کام چاہے ٹھیلا بھی غریب نوں دے رہا نا, ادوں بھی ساری نیت یہ ہوندی کہ مالک ویکھ رہا خوش ہو. فرمایا اے لا الہ الا اللہ. تے دوجا ہے طریقہ کم دا کی ہے, اے محمد رسول اللہ. کہ طریقہ کولوں نہیں بناونا, رسول علیہ السلام میں بھیج دیتا, اس کو پوچھا. اس باروں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کلمے کی تشریح کی. کلمہ پڑھی جاندے خنی کنے کروڑ باری پڑھ چھڑدے, مگر وہ گل جڑی ہے دعا طے ہوئی اتنے نہیں رہتی. کوئی بدعت چ پھسیا, کوئی شرک چ پھسیا. فدین الاسلام علی اصلین. امام فرماؤں دے دین اسلام دو جڑاں تے کھڑا ہے. جویں درخت دیاں جڑاں ہوندیاں نا, اسلام دے موڑ جڑیاں وڈیاں جڑاں دو مسئلے.
من خرج عن واحد منهما فلا دین له ولا اسلام. انہاں دونوں تو جڑا نکل گیا وہ نہ دین ہے نہ اسلام ہے. پاویں پٹھا ہو کے لٹکے تے پاویں روز نمازاں پڑھدا کچھ نہیں وہ پر. الا نعبد اللہ وحدہ ولا نشرک بہ شیئا. پہلی جڑ کہڑی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی، وہ کسی نے شریک نہیں کرنا. نہ اس جہان کا کوئی اور مالک ہے، نہ کسی کچھ بنایا، نہ کوئی کسی نے دیندا، نہ کسی دے اختیار. نبی ولی سارے وہ سامنے بے بس آ، جو لینا ہی اس کو منگ. اور نہ دوسرا والا نہ بداؤ بما شرع اللہ بالحوادث والبدع. تے عبادت ہی وہ اس طریقے نہ کرنی ہے جی انہیں آپ اپنے رسول کے ذریعے دسی ہے. بدعتاں اور حوادث نہیں کرنی، نویں نویں کام نہیں کرنے. فرماؤں دے فہوا حقیقت لا الہ الا اللہ محمد رسول. اے جڑا کلمہ پڑھے دا نچوڑ ہے جے تے رہنا تو ٹھیک. اس تو اللہ آندا مینوں خوش کرنا ہے، یہ لیے ایک دوسرے تو اگے بڑھو. ہاں تو اللہ تعالیٰ دن قیامت دے ویکھے کہ واقعی یہ دل نو روگ نہیں، نہ یہ شرک آ نہ یہ بدعت آ. انہاں دونوں بیماریاں دا پاک قلب من سلیم. بڑے کام کیتا سوکھا میں بیان نہیں کرتا. میرے لیے تہاڈے تے ترنا پل سراط ہے جڑا وال نال باریک تلوار نہ تیز ہے. اتنے جڑا جا کے آندے نا ہونا ہے وہ بالکل ہونا ہے، مگر ہے جی اتنے ہی. یاد رکھو قرآن اور حدیث نے اس گل بیان کرنے کوئی کسر نہیں چھڈی جو اتنے نہ کوئی عذاب ہے نہ کوئی ثواب ہے. جو اتنے دے کام ہے، اگر کوئی پھل کھاؤ گا اتنے دی کوئی نیکی ہے. کوئی ہور آنی ہے وہ اپنی نماز آنی ہے. اگر دودھ دیاں نہراں بہنیاں وہ علم ہونا جنہ. اگر وہ لباس آ رہا ہونا ہے تقوی ہونا. ایتھے دیاں نیکیاں متمثل ہو جانیاں، وہ سچ مچ جسم بن جانے ہیں. اور یہ ہوئی وہ گناہ ہیں جڑے اتنے بالکل سامنے اکھاں دے آ. زنا برا سڑیا گوشت بنیا ہونا جنہوں یہ نامراد کھاندے ہونے. جڑے بیویاں موجود ہے حرام دادے باہر شراباں پیندے رات کٹتے رات نو آ کے بے ہوش ہوئے بیویاں گڑے پہ وہ بیچاریاں چیخدیاں. کنیاں دے فون مینوں آندے کہ مولا انے سال ہو گئے حرام دادے نے سانوں نہیں پوچھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کے سامنے پاکیزہ گوشت ہوگا انہوں نہیں کھان گے. سڑیا بسا بدبودار گوشت دوزخ سے ہوگا انہوں کھا رہا ہے. عمل اپنے ہی ہیں جڑے اتنے سامنے آ جانے. اللہ نے کوئی ظلم نہیں کرنا. یہ سب بندہ اگر یہ چاہتا کہ تھوڑے جے دن جڑے مینوں ملے اس میں مسابقت کراں دنیا تو اگے نکل جاواں تے ادھر نکلی. اللہ پاک فرماؤندا دنیا کوئی شے نہیں، ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی کوشش کرنا، کھیل تماشے ناچ گانے وہ سارا پیچھے بیان ہوا. لائب و لہب کھیل تماشے، زینتن اپنے آپ پاؤڈر سرخیاں ملنا، وتفاخر بینکم آپس فخر کرنے کہ میں فلاں فلاں، وتکاثر فی الاموال والاولاد مال اولاد دی زیادتی چاہنی، یہ دوڑ لونی میرے کو زیادہ ہو جائے. فرمایا کیا ہے یہ مثال دیتی اللہ پاک نے جڑی روز وینے کہ زمین سڑی ہوندی ہے، بارش پیندی ہے ہر پاسے نہ ہریوڑی ہریوڑی، جنگل جڑے پھل کھڑ گئے کائی کا. اللہ آندا تھوڑے ہی دن گزردے ثم یہی جو سر سک جاندی ہو فترا مصفرن تسی ویکھدے سبز نہیں رہی وہ کھٹی ہو گئی. ثم یکون حطاما پھر وہ کھڑی بھی نہیں چورا ہو کے جنگل سے بکھر گئی. یہ دنیا ہے فانی ہے. ایویں چند روزہ بہار ہے اور 2-4 دن کی چاندنی ہے. دلی کتے بن کے تسی یہ دنیا دے مگر دوڑ دے. جے میں اپنے رسولوں کے ذریعے دعائی دینا بے موقع یہ ہے بے رمضان شریف آیا جے جنت دے دروازے کھل گئے. کنے کھل گئے؟ 3-4 دروازے کھل گئے جنت دے دروازے. وہ گیٹاں نا روز جڑے 7 گیٹ نا جنت دے ادن ہی کھلن گے جدوں دنیا حساب کتاب دے لوں گی. اتنے کوئی جانا بھی کھول دینے اللہ نے. کیوں لوگ غلط تشریحاں کر دیں اور دوزخ دے بند کرنے کا کوئی فائدہ؟ اگے کوئی کافر اتنے جان دیا سارے پھڑے اجے قبراں دے اندر قیامت نو جان گے. اس وقت دروازے کھڑے آ، دروازے کھل گئے. نیکیاں اللہ دے رسول نے کئی موقع سے فرمایا کیا نیکی جنت نو جان دا دروازہ. جویں جہاد دے بارے فرمایا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف کہ تلواراں دی چھاں دے تھلے جنت دے دروازے. اتنے پھٹ کیا کوئی اے اب شہید ہو تو جنت جا وڑ. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک شخص نے پوچھا اللہ دے رسول دے صحابی میرا باپ مینوں آندا اپنے بچی بیوی نو طلاق دے دے. مینوں کی آندے؟ انہاں آخیا میں تینوں نہیں آندا طلاق دے یا نہ دے تیرا اپنا مسئلہ. تینوں میں دسنا کہ نہ ابا کا اس باب الجنت تیرا باپ جنت دے دروازے سارے اعلیٰ دروازہ پاویں پائی سنبھال لا پاویں ضائع کر. باپ کا دروازہ نیک سلوک کر جنت پڑ جائیں گے. اس تو اس حدیث پاک نو یاد رکھو. شیطان بند ہو کنے پٹتے کہ مولا شیطانی کم تے ہوندے بھئی گل نو سمجھو تے پتہ لگے نا بھی بند ہوئے آ. تسی انہاں گلاں مگر پے جو شیطاناں نو سنگل لگ جان. شیطاناں نو سنگل نہیں لگنے، انہاں نو اللہ نے چھٹی دیتی ہے. کیوں بند کیتے جان؟ اس مہینے جی کھلے اللہ نے انتظام کر دیتا ہے کہ اگر کوئی جنت نو جانا چاہتا جنت دے بوئے کھل گئے. جنا چیک روزہ جس لیے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم. ایک تیا دروازہ جی بڑھ جاؤ جی روزے رکھو. جس رمضان شریف دے روزے رکھے اللہ رسول نو سچا من کے اور ثواب دی نیت نہ کہ تیرا حکم ہے اس پر فرمایا وہ بھی جنت دا دروازہ کھل گیا بخشا.
دوسرا فرمایا من قام رمضان، جڑا رات نو نفل پڑھے جس نے، وہ بھی فرمایا لیلۃ القدر دا فرمایا. یعنی کنے دروازے اس زمانے کھلے آ جنت نو جان دی. بڑھنا تو تسی آپ اللہ نے کھول دیتے، تسی نہیں بڑھو گے تو بس رہ جاؤ گے. تکو تکی نہیں جنت وار دینا رب نے. اس زمانے چ مرے تو بدماش بھی جنت وار دینا، وہ جنت دو تمہیں پتا نہیں کھلنے اجے. وہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جانا قیامت تو بعد. پھر جا کے حضور پاک نے خادم آکھنا، دروازہ کھٹکھٹانا، انہیں پوچھنا کون ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں آکھنا ہاں مینوں یہ ہدایت سی کہ جنہ چرو نہ آوے انہاں چر دروازہ نہیں کھلے. وہ ادوں کھلن گے، مگر آ کھلے اے کھل گیا ہو جے وڑ جاؤ. 2 دن لنگ گیا اور یہ بڑی تیزی نہ گزر جانا ہے. اور قرآن پاک جن اللہ پاک نے فرمایا انہاں دنوں ایام معدودات، روزے کا جو بیان کیا نا فرمایا گنتی کے دن ہے. وہ عام عالم میں ترجمہ کرتے سمجھتے گل بھی ٹھیک ہے کہ جڑے لوگ حوصلہ ہار جاندے نا بھئی کتنے یار مصیبت، انہوں نے آخیا کنے کے دن ہے؟ 29 دن ہے تھوڑے جے. یعنی یہ تسہیل ہے، آسان کر لی. روزے میں ایڈا پار نہ سمجھ سوکھا کر. مگر یہ تو بڑی گل ہے بجے دے اللہ دی محبت دا نا، محبت والوں پوچھو جنہ دے دل جل گئے، پاویں وہ عورتوں نے یہ دوائیں جنہ دے عشق نہیں، انہوں نے یہ مسئلے سمجھ آؤں کہ اللہ آندا میں اس دن بات نہیں کروں گا. وہ آدھے نہیں کرنی نہ کرے. پتہ ہوئے محبوب بات نہ کرے کنی قیامت آؤں. محبت کا ذرہ ہوئے تو تمہیں سمجھ آیا نا کہ کیوں آدھا میں ان کی طرف نہیں نظر کروں گا اور ان سے بات نہیں کروں. یہ وہ دل جلیاں دی بات ہے جڑے اللہ دی محبت سڑ گیا. اس تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا یا معدودات چارہ کر لا، اے محبوب دی صحبت بہت تھوڑی. ایویں تو 29 دن تو بعد لبنا بھی یار کدھر گیا، یار تریا جاندہ ہی 2 دن لنگ گئے اور انہیں تھرتا بچھڑ جانا. ایام معدودات یہ تو گنتی دے دینا جی صحبت تو آخر تو کہنا پھر جن دن گزر گئے. روئے گل سیر نہ دی دیں بہار آخر شد، یار اسی رج کے گلاب دا منہ بھی نہ دیکھ سکے بہار مک بھی گئی. اے اللہ نے اشارہ کیتا بے مک چلے چارہ کر لا بہ جا میری مجلس، میں آپ آیا زمین تے تواڈے گناہ بخشنی خود آیا. موقع دیتا تو انہوں کہ اگر ڈب گئے جے بیڑا گھر کھچکا رمضان شریف دروازے کھولتے انہاں داخل ہو جاؤ. روزہ رکھ لو، رات نو قیام کر لو، سمجھو اپنا لیلۃ القدر دی تلاش کرو. سارے نہیں فرمایا کہ وہ بخشے جان. اور دوزخ دے دروازے پائی 2 وہ 8 جڑے اگے 7 8 جنت دے 2 دروازے ہیں جڑے میرے تیرے بیچیا اور دین نے بند کرتے. مسلمان لی بند کرتے ہیں، بے ایمان پھاٹک کھلے رکھن تو انہوں کی مرضی ہے. اللہ نے بند کرتے ہیں. 2 کہڑے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماؤں دے سبحان اللہ. اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا 2 سوراخ ہے تیرے، ایک ہے 2 جبڑیاں دے درمیان اور ایک 2 ٹنگاں دے درمیان. مینوں زمان دے دے کہ انہاں 2 سوراخاں دی حفاظت کریں گا، اتوں غلط کام نہیں کریں گا، ازمل کل جنہ کہ میں تیری جنت دی گارنٹی دے دینا. سوراخ 2 جڑے دوزخ نوں جاندے ہیں، منہ اور شرم کا. سارے گناہ ویکھ لو، یا آدمی باتاں غلط کردا وہ بھی اتوں منہ تھانی آؤں، یا حرام کھاندا وہ بھی اینجی جاندا. اے سوراخ بیڑا ڈوبیا جہد نہ بطن جا کے حرام سارا میدے جا کے دوزخی بنا جانا. وہ شرم گاہ کہ آدمی آوارہ ہو جاتا، عورتوں پیچھے پی گیا، لونڈیاں پیچھے پی گیا، حلال حرام دی پرواہ نہ کی، غرق ہو گیا. اے 2 رستے ہیں جڑے دوزخ نوں جاندے. یہ دونوں بند ہے کہ نہیں؟ انہاں دے مسلمان نہیں بند ہے کہ نہیں؟ حرام تے کی کرونا ہے، حلال چھڈی بیٹھا ہے کہ نہ اے تم کچھ کرنا. اے 2 دروازے دوزخ دے بند ہیں بالکل. اس بعد ہور گناہ دا رستہ ہی کوئی نہیں. دین نے بند کرتے نہیں کہ نے بند کرنے تو بھائی وہ اپنا سمجھو قصور ہے. دین والوں انتظام کرتا گیا کہ تیرے دوزخ دے 2 دروازے بند کرتے، انہوں نے سیل لاتی اور ابلیس بے بس ہو گیا. ابلیس نے کی کرنا اور تریا پھرے کھلا. مسلمان کو آؤ گا سلیم آ کر اسحاق آ کر کہو گا یار تو حرام دی دعوت دینا، میں حلال چھڈی بیٹھا. اس تو چوکڑی پڑ جاؤ گا، ساریاں چالاں پڑ جاؤ گا، ہار کے دوں گا بھی ہوں کس طرح پڑھا. یہ تو حلال اللہ دے حکم نہ چڑی. اس تو دین نے جڑا انتظام کیتا نا وہ بیان رسول کریم علیہ السلام نے کیتا کہ اللہ نے اس مہینے دے اندر جنت لی کئی دروازے کھولتے ہیں نیکیاں. کئی جڑے دوزخ نوں دروازے جاندے سی وہ بند ہو گئے، شہوت بھی اور منہ بھی. اور شیطان بھی جن رستیاں تھانی انہیں حملہ کرنا سی، اللہ نے انہاں بالکل انہوں تاڑے مارتے گئے. تو جڑا آپ ہی کھولی رکھے جویں رسول کریم علیہ السلام دی حدیث پا گیا کیا سیام جنہ ما لم یخرکھا. اے روزہ ٹال ہے، جویں ٹال پینی ہوئے نہ تیر کم کردا نہ نیزہ کردا، وہ لوہا بچا لیندا. فرمایا اے سارے شیطانی وسواس تو اور روزے جننے بھی انہیں گمراہ کرنے تری انہاں تو بچاؤں ما لم یخرکھا. مگر یہ ٹال ہونا چاہیے جنہ تر تم یہ سوراخ نہ کر دے. جی ٹال پینی ہے مگر سوراخ کرتا ابلیس نے کامیاب ہو جاؤں، وہ آپ رستہ دیتا. کی ہے وہ ٹال؟ الغیبت والکذب،
جھوٹ بولنا اور غیبت کرنی، فرمایا سوراخ کر، روزہ دی ٹال جڑی بیکار ہو گئی، ہن شیطان نے آ جانا، ہن کی بننا، اس تو بچا اس ٹال نو، اس دی حفاظت کر۔ تدے رسول کریم علیہ السلام بار بار آتے سی کہ لوگو اگر کسی شخص نے روزے رکھے ہاں مگر روزے دے دوران انہیں برے کام نہیں چھڈے، بریاں گلاں نہیں چھڈیاں، جویں ہن کئی لوگ آندے بھی تسی آندے جے قرآن پاک آندا نماز بے حیائی تو روک دی، اور نماز نے آٹومیٹک روکنا، نماز کا تو خیال رکھیں گا تو تینوں روکو گی نا، بھی نماز پڑھ کے شرم کریں بھی میں نماز پڑھی اللہ کے سامنے جانا میرے کام کرن دے ہے پھر تو نماز اثر کرو گی، ورنہ قرآن پوچھا ہو جائے گا، آندا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی تو روک دی کوئی نہیں، بڑے بڑے نمازی ٹھگی ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں انہوں کو پھڑ لے لو، گھر جا کے دیکھو سارا گایا، نماز نے انہوں نہیں روکیا، نماز نو روکنا چاہیے سی جو اپنی نماز کا خیال رکھتا، نہیں رکھا تو یہ اپنی مرضی، یہ تکوین نہیں کہ ایسا ہو ہی جاتا ہے، ہونا چاہیے، مانا یہ ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جن نے برے کام نہیں چھڈے، جھوٹ بولنا نہیں چھڈیا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، رب نو کہڑی تھوڑ پئی ہے بھی کھانا پینا چھڈ کے رکھے، کوئی رب دے خزانے کمی آ گئی، بھوک پی گئی ہے تو ہن تسی راشن بندی کرو، کھائی پی جاوے دفع ہوئے جہنم نو جاندا پھرے۔ مسلمان دا روزہ ہوئے جنہوں نے رکھیا، پاویں کنا شیطان چارہ کرے، لوگ نقصان کئی گالاں کرن لڑائیاں کرن، وہ کہے فریق نہیں سا، جب انہوں غصہ آوے وہ کہے بھائی میں تو روزے میں بھی انہاں کماں لگ گیا، گال گلوچے دے نال ہی لڑ پیا تے میرا تو روزہ کچھ بھی نہ رہ گیا۔ روزہ اس تو فرمایا اے مہینہ ایام معدودہ، میرے کو ترجمہ ہی نہیں رہا کی سمجھاواں، محبت والے نوں پتہ میں تھوڑے دن بیٹھا کول بہنا ہی تے روندا رہ جاں گا، پھر کہ محفل اجڑ گئی، پھر نہیں لبنا ہے زمانہ، پھر سال تے پہ گیا، خدا جانے آوے یا نہ آوے، کی کریں گا؟ انہاں دنوں ضائع نہ کر، چمبڑ جا، رات اور دن دی کڑیاں خدا دی یاد لگ جا، ورنہ جویں تواڈے سامنے عرض کیتا کہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہر دم وقت وہاندا جاندا، اے مڑ ہاتھ نہ آوے، کال پکا کچھ کر لے عشقوں جو تے نال صدا لے، نال جنے جانا اللہ رسول دی محبت۔ لوگوں نے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آخیا، بریلوی لوگ آتے جی مولوی صاحب سارے کی تعریف کیا، میں یار سارے پڑھیا میں کتنا دشمنی کرا، ٹھیک ہے عالماں چ اختلاف ہوندے، بحثاں ہوندیاں، وہ عالم ہے سارے لیے عزت دے تھاں ہے، احترام ہے، سب نے محنت کی تھی، کسی نے جے غلطی بھی لگی اللہ جاندا تے اللہ دا رسول جاندا بھی اپنا زور لا چکا ہے، اس بیچارے نے یہی سمجھے، دل وڈے کریا کرو، اللہ تعالیٰ دی رحمت تھوڑی نہیں تے رب دا رسول بھی رحمت اللہ عالمین کوئی گل۔ تو مسلمانوں دی ریاست سی سارے پتہ حیدرآباد تک، ایک بچی کھچی ریاست سی، وڈی چھوٹیاں بھی سی بھوپال وغیرہ مگر وڈی سی، یہ اپنا سکہ چلتا سی، یہ اپنا سمجھو سارا نظام سی، کھولیا ہندوستان نے پولیس ایکشن کر کے زبردستی، ہر تھان ظلم کیتا ہے حرامزادے ہندوستان نے، آندے جی صلح کر لو مذاکرات کرو، یعنی نواب حیدرآباد ساڑھے ساتھ، اور پہلی تنخواہ اس ملک کی جڑی ہے کچھ پلے نہیں سی، قائد اعظم رحمۃ اللہ نے آخیا کتوں تنخواہ دینی، سارا دبا لیا ہندوؤں نے، نہ ساڈے حصے کا خزانہ دتا، ساڈے حصے کی فوج جڑی سی وہ دوسرے ملکوں گئی سی انگریز کی جنگ لڑن لی، وہ اتنے سارے ملک کی اپنی فوج، یہ پٹیالہ اور نابا ساریا ریاستوں دیا فوجاں جڑیاں نے مہاجرین کے کیمپاں سے حملے کیتے، جنہوں آدھے جی فلانا آیا سکھ تے سینیاں نہ لاؤندے، یہاں حرامزادیاں دیا فوجاں سی جنہوں نے مسلمان عورتوں کے پیٹ چاک کیتے، جس طرح لٹیاں، مسلمانوں کی تباہی ہو گئی۔ تو اس قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے آخیا غلام محمد نو بھائی ہوں سوائے دے نواب صاحب کو جا تو آ خدا دا نام سن تنخواہ دے دے، اس نواب حیدرآباد میں چیک دیتا خفیہ، پتہ نہیں لگنا چاہیے میں ہندوستان میرے بہر پی جوں، وہ تنخواہ مگر وہ زبردستی فوج واڑ کے کھولیا، کشمیر بھی کھولیا، اسی بس صلح ہی کرتے رہے، مذاکرات کرتے رہے، کھ بھی نہیں وہ لبا نہ لبنا ہی، جب پیریں کوئی پی جائے وہ چھتر ہی کھانا رہتا، انہوں کی لبنا ہوتا، غیرت مند لوگوں کی دنیا۔ تو نواب صاحب بھی تعریف واسطے کسی نے آخیا مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ عنہ کہ تسی بھی اگر ایک قصیدہ لکھ دیو نا تو وظیفہ جاری ہو جانا، بڑے مدرسیاں اور بڑے عالماں وظیفے ملتے تھے، کوئی رشوت نہیں سی، وہ خدمت کرتی۔ تو مولانا بریلوی رحمۃ اللہ عنہ نے کہا بھی تسی بھی کوئی نہ وہ تعریف لکھ دیو نواب صاحب دی، تو انہوں نے سنائی جائے تو خوش ہو کے عمر پر لی وظیفہ لگنا، سنو کہ اللہ رسول دی محبت پائی چاہیے، کال پکا کچھ کر لے عشقوں جو تے نال صداوے، رب دی عدالت نہ تے رب کہے کہ تیرے سامنے سب کچھ آیا، ہر شے نوں لت مارتی مگر مینوں تے میرے حبیب نوں تو محبوب سمجھے، ساڈے نال محبت رکھی، کروں مدح اہل دیول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، انہوں نے آخیا تسی آندے جو حکمرانہ دی تعریف کروں مدح اہل دیول رضا، اور رضا میں نہ حکمرانہ اور سلطنت دے مالکاں دی تعریف کر، پڑے اس بلا میں میری بلا،
میری بلا یعنی کوئی دشمن جا کے اس مصیبت پھنستا پھرے میں اس سے لعنت پہ میرے ذہن سے اگر آوے تو میرا قدا اسلام کروں مدح اہل دل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اس کے حبیب کا میرا دین پارا نا نہیں میں روٹیاں کے ٹکڑے کا دین نہیں رکھتا بے دین جڑا ٹکڑے واسطے میں دین ویچدا نہیں مینوں آپ میرا رب دو میں وہ رسول کی تعریف کرنا ہاں میں گدا ہوں اس کے حبیب کا ہاں اس تو محبت اللہ یہ منگ کہ محبت لے کے آؤ بیڑا پار ہو جانا اور محبت کی علامت یہی ہے بے رب پھر کہہ دے جو محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ جدوں میں تسی سارے جائیے صفاں بجیاں ہوں اللہ پاک اپنے عرش سے تو اس وے اینی گل کہہ دے تو لا اللہ پڑھدا سی تیرا لا اللہ سچا سی انہاں دا جھوٹا وہ کہہ دے تو فیصلہ کرنا فرماؤں دے توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے دو جہان سامنے آئے دولت دے ڈھیر لگے ممبریاں ملیاں نظامتاں ملیاں انہیں لعنت پہ پیشاب کیتا کہ مردار ہے جنہوں کتے چون دے میرا ایک کام نہیں میں اللہ دا دین جڑا انہوں رکھوں گا رمضان شریف نیکیاں کروں گا خیرات کروں گا فرمایا اے وہ لوگ جنہوں اللہ کہہ دے توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے کوئی سوکھی جی گل ہے اور اس تو علامہ اقبال محمد تھی سنتے رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام بت خانے گئے پن دیتے سارے بت بالکل ٹھیک ہے مگر آندے پتہ بت خانہ ہے کہ وہ اج تم ہی بڑھیا ابراہیم علیہ السلام بھی طرح تینوں رب واڑیا سنم قضا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل یہ پوری دنیا کدھر بیویاں بیٹھیاں کدھر بچے بیٹھے کدھر مکان ہے کدھر دولت سب بت ایک بتخانہ جڑے گمراہ کر دے تو میرے مگر لگ جا میری خواہش پوری کر دے سنم قضا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل مومن جڑا ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے لا الہ پردہ دے سمجھ لا کہ سارے بت پیران تھلے رون دے پان دینے ہیں کہ میرے رستے روڑا کوئی نہیں بن سکتا میں تھوڑا محبت کروں گا وقت تو وقت مگر انہاں چر تک جب تک رب دی محبت نہ ٹائی نہ پہ دے جے ٹاس پہ گیا نا بھی ہوں رب رکھنا ہی تے پھر نہیں میں جاننا کون ہے تو کون نہیں پھر رب ہی ہے تے جے وہ تحت رہو وہ شریعت دے متحد بچے بھی پیارے ہیں بیویاں پیارے مگر رب دے مقابلے تو اللہ فرماؤں دنیا دے کتے ہو یہ مگر دوڑے یہ مردار ہے فنا ہو جان بھی شہ دوڑنا تے بخشش کی طرف دوڑو بجنت ارضها السماء ارضها کرد السماء والارض اس جنت وال دوڑ لاؤ ہاں لا جو سارا پیسہ ایسی جنت جی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین دے برابر اتنے آسمان زمین بنایا کئی باری عربی چ ہوندا جنس کہ پوری شاید میں واحد ہی بیان کرنے کہ فلاں جگہ تے آدمی نے آ کم کیا آدمی ایک دا مطلب نہیں دوسری جگہ اللہ نے کھول کے کہتا ارض السماوات والارض سارے آسمان لڑائیے ساریاں زمیناں لڑائیے جنت ادوں بڑی فرمایا وہ لے ٹکے ٹکے زمین سے لڑتا پھرنا ایس محلے کی نظامت چاہیے کوئی آتا کہ میرے ادھر کر لیں وہ مگر مرن دیا جنت لے جی چڑائی زمین آسمانوں کے برابر ہے وہ عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ اور قرآن شریف نے بھی آگے نہ آکھیں پتہ نہیں رب نے کیوں بنانی وہ تیار ہے فرمایا تو مردہ اکھاں کھول دیاں اتوں بند ہوں کھول دیاں اگے بالکل جنت کھڑی ہوں اور جنت جڑی ہے اس دنیا بھی جن حضور نے فرمایا کہ قبر جاندے ہیں یا ادلی جنت دا باغ ہے یا دوزخ دا گڑھ اس تو خود قبر بھی جڑی اتنے بھی جنت دوزخ ہے مگر وہ نہیں جڑی آخرت ملنی وہ جنت الخلد اور نار جڑی آخر ہے یہ اتنے بھی ایک آگ ہے جہاں پی جاتا یا ایک باغ ہے جہاں چلا جاتا شروع اتوں ہو جاتا سٹارٹ تو فرمایا وہ عدت تیار ہے کڑی بھی دیر نہیں وہ تیرے مرن کی دیر ہے آمنوا باللہ ورسولہ ملنی انہوں جڑے اللہ تو دے رسولوں سچا جان اس دنیا دا سارا تو بڑا تماشا اور تماشا نہیں کہنا فتنہ خاص کر کے اس دور دا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے دجالی فتنہ اور میں اس ممبر سے بیٹھا نا اس دجالی فتنے نو پھیلان چ مسلمان ایسے بہت حصہ لے رہے انہاں دیاں حکومتاں نے تنظیماں اس دجالی فتنے دے ایجنٹ ہے کہ مسلمانوں تو دین ختم کرتا ہے یہ کدی ترقی آندے کدی روشن خیالی آندے کدی عدالت سارا اس غلط لیبل ہے مقصد کی ہے کہ لوگ اللہ نو بھول جان تو رسول نو بھول جان یہ ادا ہی عیاشیاں پی جان جی یورپ کے اندر ہے اور یورپ کے لوگ جڑے وہ رون ڈے پٹن ڈے اتنے کی ہے اتنے بیٹھے لوگ بےوقوفاں کی جنت واسطے بے امریکہ بڑا من سوکھا ہے خط ہے میں چاہنا بھی ہر بندہ انہوں چھپا کے ونڈے امریکہ سے ایک چونکا دینے والا خط جنہیں
عطا الحق قاسمی نے لکھا پھر تو کالم لکھنا کہ اسی امریکہ گئے صفائی اور تواڈے اٹھن تو پہلا صفائی کرنے آ تینوں تصویراں وکھاواں اور دنیا جڑے لوگ آ کے رات رات لیندے آ کیویں پیشاب اور پخانہ ساری سڑکاں تے ہوندا بے ہوش ہو کے ڈگے تے شراباں پیندے اور جتھے حال ہو چکا انہیں آخیا ہن آیا نا میں پھراؤں گا تینوں پھر تو اصل امریکہ دا رخ ویکھ نہ اتنے صفائی ہے نہ کوئی سگنل دی پابندی ہے نہ اور صرف دھوکھا دین لئی دنے دنے کام کر دے وہ بھی جنہ چر بجلی رہندی ہے ورنہ جدوں بجلی ختم ہوندی ہے طوفان آیا ہن اس سے سارا اخلاق تباہ لٹن تے ہو گیا ڈاکیا سے کوئی چال چلی اے ایک دو سطرہ پڑھ دیا جڑا نا جسم فروشی کاروبار سے زیادہ فیشن بن چکی ہے اے وہ ترقی پھندی ہے لے جانا چاہتے کہ لڑکیاں شرم ہو جا جڑا اور کنیاں تنظیمیں عورتوں حقوق نہیں ملتے ہر شریف آدمی پوچھے بھائی جتھے اسلام ہے اتنے کوئی بچیاں برا جاندا بچیاں دے سراں تے پیار دینے اسی انہوں نے ویاہیاں وریاں پوچھتے ہیں جا کے بیٹا کی حال ہے کہڑا اس مسلمان آدمی کا گھر ہے جتھے عورتوں کی توہین یہ توہین بھی خبیثو تسی کر دے جتھے عورت کی حیثیت صرف ایک کھلونے دی کیا جا عیش کر رہا دوجی رات فلانا لے گیا تسی یہ چاہتے عزت بنا چاہتے لکھدا ہے جسم فروشی کاروبار سے زیادہ فیشن بن چکی اتنے فیشن بن چکا عیش کر دے پھرو ایک عورت جنہیں مرضی کرے بہت سستا فیشن مل بھی کوئی نہیں لگتا کہ ایک وقت کا کھانا یا ایک فلم اور ایک بیئر کی بوتل یہ قیمت ہے یہاں کی عورت دیو بوتل شراب بھی زنا کر فلم دکھا دو آندا اس امریکہ کی گل اے خط بنڈن دے قابل ہے کہ شاید بچے نے تقسیم نہیں کرنا ہوئے کلا کلا اکھاں کھول کے پڑھ کہ کیڑی وہ روشنی ہے جی تسی سانو کر دے روشنی نہیں اندھیرا روشنی صرف محمد رسول اللہ کے قدمات کسی روشنی نہیں پوری دنیا اندھیرا کس علامہ اقبال تو اگے جانا تسی 4 عرف بھی نہیں پڑھے ہیں کوئی نوکریاں کر رہی ہیں انہوں پوچھو میرا دین دا بھی اور فلسفے دا امام سی اور اتنے جا کے پڑھیا جتھے کفر دے امام سی کافران دے سردار جنہوں نے اس زمانے دا غلط فلسفہ ہے انہوں دا شاگرد سی علامہ اقبال اور سارا پڑھ کے آ کے نچوڑ کڈیا بھی یہ اندھیرا ہی اندھیرا یہ کچھ نہیں یہ دھوکھا دے نہ فلسفہ نہ سائنس ہے کچھ بھی نہیں علم دا نام رکھ کے دنیا بدماشی پھیلا دعائی دینا مریا اور دو جڑے نا شعر ہے تسی نوٹ کرو کتنی پیاری بات ہے ہوں اسے جیسی پھنسے سارے مسلمان ملکوں کے حکمران بھی عوام ہی کیا نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں سبحان اللہ اس میں کہتا رنگ تے خوشبو کوئی سونی جی عورت چاہیے سونا دا ڈیزائن چاہیے سونا دا نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں اس زمانے نے یہ دنیا نے دیتا کہ رنگ خوشبو پرفومیاں ہونے چاہیے یہ جو الجھ کے رہ گئی ہے خرد کھوئی گئی ہے 4 سو میں جڑے تو اگے لنگے نگاہ تو نگاہ مادہ پرست لوگ جڑے خرد والے جڑے آدھے سی فلسفیاں سوچ بچار کے وہ کتنے پھنس گئے خرد کھوئی گئی ہے 4 سو میں وہ بھی اس جہان کی ادھر کی ہے ادھر کی ہے یہ وہ بنا والے نہیں لبتے پھنس گئے اتنے ہی کھلونیا انہیں تو دنیا بنائی سی تے آپ لوگ گیا سی امتحان آئی ہے جنہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ پوچھا کہ قرآن چاہتا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسانوں اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کرے عبادت چلے جاندے ہیں مگر ابن عباس نے علم دی داد جو نے کہا عبادت تد کرو کہ جب پہلا پتہ ہو کہ ہے گا بھی ہے اس تو فرمایا لیعبدون دا معنی لیعرفون اس لیے میں نے پیدا کیا کہ مجھے پہچان ہے پہچان لیں گے پھر عبادت ہی کریں پہچاننے لی پہچان تد ہی مشکل ہوگی کہ بنا دیتا بازار لگاتا بالکل جمع بازار لایا رونقاں پیدا کرتی ہیں زمین آپ پیچھے لگ گیا کہ انہاں چیزاں ویکھ کے مینوں لب دے اس کا مکھ ایک جوت ہے گھونگٹ ہے سنسار گھونگٹ میں وہ چھپ گیا منہ پر پردہ ڈال اینا ہی امتحان کیتا بے چیزاں بنائیاں جہان نو اپنے سامنے برقع لے لیا تو آپ پیچھے ہو گیا ویکھدا بھی انہاں چیزاں نو ویکھ کے کوئی عقل داندا سوچدا کہ نہیں بھی کن بناتی ایڈا کمال کیتا ہے تو علامہ اقبال سناؤندے انہاں دا کی حال ہویا ہے ڈب گئے نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں خرد کھوئی گئی ہے 4 سو میں نہ چھوڑا دل فغان صبح گئی چرتے 1000 رحمتہ اللہ اقبال آندا نہ چھوڑا دل فغان صبح گئی خدا دا نام منو انہاں کالجاں سکولاں جا کے تہجد دے ویلے رونا نہ چھڑ دیو او میرے غریب دا کہنا منو دعائی دے گیا نہ چھوڑا دل فغان صبح گئی اے فلسفے منطقاں پڑھ کے کتے تہجد دے ویلے رونا چھڑ نہ جائیں نہ چھوڑا دل فغان صبح گئی اما شاید ملے اللہ میں انہاں فلسفیاں سائنساں ترقیاں جو نہیں ملنی اللہ نصیب ہو گیا نا کسی نیک بندے کو بہ کے رب دی یاد تو لگ گیا اما شاید ملے اللہ میں اے دنیا نے لب لی اما
زور لا لیا ڈپریشن ود گئی، بیماریاں ود گئیاں، نفسیاتی مریض ہو گئے. ہوں ڈیری کنجر ڈاکٹر آپ کہیں یار تا جی کوئی مذہب ہے تو اپنے اس خدا نو یاد کرو، خود کہیں کہ علاج سارے کو کوئی نہیں ہو علاج. یہ اخبار آتا تو کہنا چکران پیا علم پڑھاؤ پھرتے ترقیاں کرتے نہ چھوڑ ہے دل خغان ہے صبح گائے. خدا دا واسطہ من دل تہجد ویلے رونا نہ چھڈی، اما شاید ملے اللہ میں. اللہ اگر نصیب ہو گیا تو شاید تینوں سکھ مل جائے. اللہ دنیا کی سارا دکھی ہوئے، کنگال ہوئے، بھکھا ہوئے، مومن دا سارا. اس خدا نو مندا جنوں کسی شاید کی ضرورت نہیں. اللہ سمت بات جڑی رہ گئی پھر انشاءاللہ میں انہوں اے ٹکڑے دے طور کہہ دیا کہ جس خدا دی طرح تو روزہ رکھ، خدا دی طرح تیرا خدا سمجھ دے جنہیں روزہ رکھیا. کوئی کھاندا یتم والا یتم دنیا نو کھلا رہا آپ نہیں کھاندا. یہ خدا دی شان تیری کی ہے، تو روٹی تو بغیر مر جائیں گا. 4 گھنٹے 4 پار بھی کردا تے اوکھا. صرف تینوں یاد دلاوندا ہے کہ دنیا بے نیاز ذات صرف خدا دی. اے روزے دے دوران اسی بالکل خدا دی طرح بنے ہیں کہ جویں وہ صائم نہ کھا رہا، نہ پی رہا، نہ بیوی نہ اولاد ہے، کچھ نہیں، سب چیزوں تو بے. اے بھی مثال دے طور ہے 2-4 چیزاں، ورنہ اللہ نے کسے شے دی ضرورت نہیں. اسی انہاں چیزاں دے علاوہ بھی کھان پین بیوی تو بغیر آکسیجن دے محتاج ہیں، خون دے دوران دے محتاج ہیں، زمین اسمان بھی ہر شے، آفتاب بھی حرارت دے محتاج ہے، لائٹاں دے محتاج ہیں، محتاج ہی محتاج. خدا کسے شے دا محتاج ہے. خدا کہ وہ بے نیاز سمت نہیں سی دنیا ادوں بھی خیری میری سی نہیں ہونی پھر بھی ہونا. اس تو اصل صائم جناب روزے دار صرف اللہ. اسی نمونے دے طور تھوڑا جا چکھاؤں تو ویکھو میری طرح بن کے نہ کھا نہ پی نہ بیوی دے کول جا. اے سمت اے صفت سمدانیہ. اے اشارے تو سمجھ لین گے لوگ جنہوں نے عقل ہو کہ صرف رب دی تصویر تو بنیا سویر تو شام تک کہ تیرا رب جویں لم یلد ولم یولد یتم بلا یتم وہ نہیں کھانا پیندا. تو اس طرح بن گیا. اور رات آئی دجی شان جلوہ گر ہو گیا، بنے سمجھ بن کے رہا. رات نو فاطر السماوات بن گیا. افطار کرنا کہ نہیں افطار یہ ہوئی نا خدا دا وہ بھی افطار کردا کہ دنیا ہے نہیں سی انہیں پردے چو کر کے باہر لے دی. فاطر دنیا جہان بنا دیتا. اور نال پھر محیمن بنیا کہ بنا کے چھڑ نہیں دینا یہاں دے رزق دا سامان کے. رات نو پھر روٹیاں اگے رکھدا کہ نہیں، پکوڑے اگے رکھدا. رات نو اس شان چاہتا بھی بناؤن تو بعد میں ربوبیت کر رہا کہ ہر شے نو ہر وہ ضرورت پوری کر رہا. اس تو دنے سمجھا رات نو بالکل محیمن رب ہے کہ ہر شے نو دی ضرورت سپلائی کر رہا. دونوں شاناں اس تو رات نو سمجھ بن کے بھکھا تھیا رب دی طرح. تے رات جسے آوندا ہے شکل اگے انہیں کھانے چنتے آ میرا نوکر ہے تو میری خاطر بھکھا تھیا رج لا. اسے متم بڑیا کھلا رہا ہے جنہوں قرآن نے آکھیا کہ یتم کھلاتا ہے کھاتا نہیں. رات نو کھلاؤن والا بن گیا دسترخوان. اور تاج اللہ دے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگلی دنیا وکھری ہے اتنے بھی کہ مومن نو 2 خوشیاں ہوندیاں روزے دار نو ان دا فطر ہی ویندا لقائے رب. جدوں روزہ افطار کردا کیونکہ اسے وہ رب نال ملاقات ہو جانی. وہ روٹی ویندا ہوندا یہ روٹی نہیں آئی رب آیا، رب کھانے چن کے بہ گیا بیا تو میرا عاجز بندہ. اور اس پاروں فضا ابی و امی و روحی جہان قربان اللہ دے رسول علیہ السلام تو. اللہ دا رسول کیوں غلاماں دی طرح بہ کے کھاندا سی، کدی ٹاسنا لا کے نہیں کھادا. ایک گوڈا موڈا مارنا ایک کھڑا رکھنا رہن اتنے وش کے دسترخوان دے نیز تے نہیں رکھیا کدی کہ تھلے دسترخوان. تے لوگوں نے پوچھا اللہ دے رسول علیہ السلام تسی اس طرح کھاندے؟ فرمایا انا آکل کما یاکل العبد، میں دسترخوان تے بہ کے کھانا جویں کوئی غلام آقا دے دسترخوان تے بیٹھدا. اے مالک اسے کھلا جا ساڈے پلے کی ہے. اس پاروں رات اور دن تے رمضان سی 2 وکھریاں وکھریاں شاناں تے. رات نو متم کھلاؤن والا، دن نو سمجھا میں کسے شے دا محتاج نہیں. جدوں کچھ بھی نہیں سی ادوں میں ہیگا سی میں انہاں چیزاں تو بغیر ہی ہاں. تسی رہ نہیں سکتے مگر تھوڑی جی پریکٹس کرو. میرا عکس سے ویکھو نا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. نمونہ تو دیکھ لو بھائی تہاڈا رب کس طرح. نہ رن دی لوڑ ہے نہ اولاد دی نہ کھان دی نہ پینے. روزہ تج فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کے ذات ہوں. باقی کام جڑے نمازاں تو مذہب کرو بندے کر دے، چکنا رب نہیں چکتا. کہ روزہ ضرور دی شان ہے کہ انہیں روزہ رکھیا پکا کہ نہ کھاندا نہ پیندا نہ لینا نہ دینا. وہی آدمی جو کردا صفت سمدانیت بالکل اللہ دی اس شان سے رل جاندا جڑی اللہ دی پاک ذات دی شان ہے. اس تو یہ انعام انہیں آپ نہیں دینا تو ہور کی نہیں دینا. اے رمضان مبارک دے سلسلے پتہ نہیں میں کی کچھ کہہ گیا مینوں نہیں خبر رہی مگر یہ مہینہ بالکل ایسا ہے کہ میں اور تانوں یہ فل یتنافس المتنافس ٹوٹ کے پی جاؤ جنہیں ٹوٹ کے پینا ورنہ لنگ گیا تے ایام معدودات. اللہ دا گنتی دے دینی پچھتاؤندا رہ جائے گا کدھر نکل دے جاندے 2 دن کیویں اڈیکدے سی لنگ بھی گئے. اور اسی طرح آرام نہ نکل جانے ہیں
تو سارے پلے کچھ بھی نہیں رہ جانا، آخری سال پھر اڈکنا اور اگلے سال تک کسی کو اعتبار کوئی نہیں۔ تھوڑے دن پہلے کنے تھوڑے سامنے چل گئے، نہیں رمضان شریف دیکھ سکتے۔ اس تو عقل مندی اور دانائی یہ ہے بھائی جن کچھ کرنا کر لو۔ ہوں جی نا گنگا بہ رہی ہاتھ دھو لو، جنت دے بوئے جڑے دسے نا میں، روزہ، قیام، لیلۃ القدر، روزہ افطار کرو، یہ سب جنت دے بوئے وڑ جو ہے نا تو جہد وڑیا جاتا انشاءاللہ دروازہ جنت نو لے جائے کہ جی نہ کام کرنا ہی کوئی نہیں، منہ اور شرمگاہ بھی کھلی رکھنی ہے، تو شیطان بیچارے نے کہا نہ قید ہونا تو دوزخ دے دروازے کدے نہیں بند ہونے، کھلے رکھے تو ہی فاٹک پھر آپ جو مرضی بھگتتے پھرو۔ اللہ رسول نے جو تعلیم سانو دسی ہے، میں تمہیں صاف بنایا، ایک اور بھی مضمون سی، یہ بھی لوگوں نے دین والا جامعہ سلفی چلو ڈگ گیا، ایک کاغذ ڈگ گیا جی سر، اے بچے نے شاید فوٹو سٹیٹ کرائے ہوں تارک نے، اے بھی چٹھی مینوں پہلے ہی آئی، اور صرف مدرسے کے دوڑے جڑی حکومت ہوتی ہے وہ میں بیان اشارتاً کرتا کہ کوئی مدرسے ڈاکو نہیں نہ کوئی دہشت گرد، بچے بیچارے روٹی انہوں کھان نہیں لبھی، انہیں کہڑا اصلہ بننا، جتنے جن نہیں پھڑے گئے ایک ہی مدرسے چوں نہیں پھڑیا گیا، نہ کسی کوئی اصلہ نکلیا، صرف بہانہ بنا کے کہ سرکاری کالج اور سکول سے اگے اتنے ڈرامے تھیٹر یا کڑیاں منڈے نچتے ہیں، اے تھوڑا جہا رہندا ہے مرکز جتوں دین تھوڑا بہت سکے یہ پٹھا بٹھا دو، اتنے یہ گانا بجانا موسیقیاں شروع کر دو، یہ جی بانا ہے بہت اچھی چٹھی ہے جی جامعہ سلفیہ جاری ہوئی، اور یہ بھی جمیل اور دوسرے ساتھیوں میں کہوں گے انہوں چھپا کے ونڈو جنی تقسیم ہوئے تاکہ پتہ لگے کہ کتنا بڑا دھوکھا ہو رہا، کتنے آغا خان کو چھٹی مل رہی ہے، اور زانیاں شرابیاں عیسائی دے مشن سکول ہے اتنے عیسائی مذہب پڑھاؤ ہو کوئی نہیں ڈکنا، مسلمان قرآن حدیث پڑھاؤ بند کر دیا ہاں، تو اللہ کا نام منو، یہاں فتنہ تو آگاہ ہو، رمضان شریف اپنا تعلق اللہ نال اور اپنے رسول نال پکا کر لو، مضبوط کرو، تو کو سب کچھ جانا رہے تو کوئی گل نہیں، بندے خدا دیو کال پکا کچھ کر لے، عشقوں جو تے نال سدا لے، یہ تو لے کے مرو کہ اللہ رسول اس دن کہانی یار تو محبت سے ساری لے کے گواہ نہ دیو، ڈاکو پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، چمن بچاؤ کہ آشیاں کا وقت نہیں، ہوں نال دی گلاں کرو خیر حدیث مسلک سے دیوبندی مسئلے چھڈو، یہ ویلا ویلے ہوواں گے تو کریں گے، ہوں تو سرے تو دین دا بوٹا ہی لوگ وڈ دینا چاہتے، چمن بچاؤ کہ آشیاں کا وقت نہیں، باغ بچا لو، بعد پودے بھی ویکھ لیں گے، جڑا مرضی پودا رہے باغ دے ہی ہے نا، دیوبندی بھی باغ دا ہی پودا بڑے دے اسلام دے ہی ہے، جو بھی کسی نے سمجھا، جی سرے تو کفر آ جاؤ گا، دہریت آ جاؤ، الحاد آ جاؤ، خدا رسول دے منکر چھا جان گے، تے گانے جانے ہی ہر جگہ پھیل جان گے، لڑکیاں نچن ٹپن لگ پئی ہیں، پھر چنگی گل، یہ دونوں مضمون اس قابل ہے انہوں نے تقسیم کیا جائے تاکہ لوگوں کو امریکہ کا بھی پتہ لگے کہ دور دے ٹول سامنے ہے، کچھ حال نہیں، اتنے گندگی ہے، اور مدرسوں کے خلاف بھی جڑی سازش ہے تو آگاہی ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یہاں کا انتظام کرو، یہ جڑیاں بیبیاں آدیاں رمضان شریف بچوں کو سنبھالیا بھی کرو، ورنہ کی فائدہ ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ رمضان المبارک دا پہلا جمعہ، تو اس پہلے جمعے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے توالی جنت کا ایک اور دروازہ کھول دیتا جسے داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ یہ کہ میرے علم سے ایک ایسی بچی کا معاملہ آیا جہاں نہ کوئی بھرا، ماں اور باپ دونوں بڈھے دونوں مفلوج ہیں، بالکل اپنے جاننے والے تھے، بچی 27 سال کی ہوئی ہے، شادی کرنی، اس لیے اس جمعے تھے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ زیادہ تو زیادہ مدد فرماؤ، اللہ قبول کرے، کمی نہیں کرنی، اس مہیلے مہینے کی جنت خرید لو، زیادہ تو زیادہ کرو، جا کے بھی بھیجو، بالکل بچی اپنے جاننے والوں کی کوئی سہارا نہیں، بھرا ہے کوئی نہیں، ماں باپ دو میں منجی دے پے مفلوج، گھر انہوں بھیج دیو، اللہ راضی ہوگا، میرے چالے انشاءاللہ جنت کا سامان ہو جائے گا۔ اس بارے سے دلیری تو کام لینا، زیادہ تو زیادہ تعاون کرو، اللہ قبول فرمائے۔ اعلان دے مولانا قاری فقیر اللہ صاحب سے ماہ نامہ عفت ماہ اکتوبر کا حاصل کریں، مندرجہ ذیل کتب ضرور خریدیں تاکہ ان کا روزوں کا خرچہ پورا ہو سکے۔ ریاض الصالحین، ہماری بادشاہی مختصر تاریخ اسلام من اطیب المنہ فی علم المصطلح۔ اے مولانا فقیر اللہ صاحب دروازے سے بیٹھے تو رسالہ جڑا ماہوار عورتوں کا آتا وہ بھی لے کے جاؤ، بچیاں اور بیٹیاں نو دیا کرو، تحفہ صرف عورتیں انہوں لکھ دیاں، بچیاں دا دین ایمان بچاؤ، گھر ساڈے آخری مورچے ہے، اگر گھر بھی بگڑ گیا نا
کوئی پرانی مرد تے اگے خراب ہویا نا، چارہ انہاں ظالماں دا ہے کہ بچیاں نوں دین ختم کرتا جے۔ اور نال ایک کتاباں ریاض الصالحین بڑی ہر بندے دے رکھن دی ہے، اور من اطیب المنہ جدے حدیث دے بارے سمجھنا چاہتے کہ کدی نے حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے، مرسل ہے، بہت اردو زبان سے چھوٹا جہا رسالہ پیارا لکھ دیتا ہے جہدے جو انہوں نے انہاں ساری چیزاں واضح کرتا ہے۔ اس تو عام تو ہی سنتے ہیں، میں کہہ دینا حدیث آیا وہ ساریاں اس طرح بیان ہوئیاں، یہ بھی خرید لو، بہت اچھی بات۔ نماز فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے کیا پڑھنے کی تاکید ہے وضاحت کر دیں، 7 دفعہ 10 دفعہ۔ اچھا میں چونکہ فتاوی آن لائن تے ذکر دسیا سی، اس تو ہن بھی وہ بچے نے پوچھا بیان کر دیں۔ ہر آدمی پریشانی کی مبتلا اور مخلوق ہونے کی نشانی ہے۔ پریشانی تو صرف ایک خدا پاک ہے جڑا سمجھ ہے، انہوں کسی شاید کی لوڑ نہیں، باقی اسی ہر طرح کی حاجتوں کے محتاج ہیں، وہ نہیں پوریاں ہوندیاں، پھر پریشان تو ہونا۔ اے 2 ذکر جڑے نے جنہاں ایک جڑا وہ بیٹھا اسی طرح لتاں نہیں ہلاؤنیاں، جدوں سلام پھیریا فجر دا 7 واری کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے 7 واری بسم اللہ نال کہنا، انشاءاللہ مسئلے جان کے حل۔ پریشان چھوٹا نہیں سمجھنا بھی بہت لکھ دس رہے، نہیں 7 ہی بڑا، اے 7 واری جڑا نا اینا ہی ذکر بچیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور دوجا جڑا وہ بشک جگہ بدل کے بھی پڑھا جائے کوئی گل نہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 2 ذکر جنے وہ 10 اور 7، ایک کوشش کرو بھی انہوں پکا لیا جائے، انہوں کی پابندی ساری عمر کی جائے۔ اے خصوصی دعا دا بھی لکھیا، اللہ تعالیٰ مہربانی پھر انشاءاللہ نماز تو بعد۔ ایک منشا صاحب اپنے دوست ہیں، انہوں کا بھی آیا دوسرے ملک تو کہ وہ بیمار ہوئے، دعا کرنی انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے مولانا مدنی صاحب نے مجھے فون کیا سی، اس تو میرے کہتے لے آئے، کیونکہ رمضان شریف سب تو وڈی عبادت جڑی قرآن مجید کا پڑھنا، ہر وقت ہی بڑی وڈی عبادت، مگر رمضان شریف سے سارے کام چھڈ کے بھی ہور کتاباں نہ نماز تو بعد جڑا وقت ملے وہ قرآن سے خرچ کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی ترجمے نہ پڑھنا چاہیے، تو ترجمہ اردو زبان سلیس سادہ اور آسان جڑا جنہوں ہر مرد اور سمجھ سکے، وہ صرف مولانا فتح احمد جالندری کا ہے۔ بہت لوگوں ترجمے کیتے سونے تو سونے، مگر ایڈا ستھرا صاف جنہوں پڑھدے بندے نوں الجھن نہیں آتی، سمجھی جاتا قرآن کی آندا۔ تو یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، خرید لو جنہاں کو نہیں، اور یہ تحفہ اپنے گھر بھی لے جاؤ، مولانا فتح احمد جالندری صاحب مل جائے گا، تو اتوں یہ لینا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگلش کتاب کا ترجمہ مذاہب عالم میں تصور خدا اور اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے 20 سوال شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اللہ زندگی دے تندرستی دے، جنہاں لوگوں نے انہوں دا پروگرام سنیا، پتلا دبلا سکا جا بندہ، مگر اللہ نے حافظہ نہ دیتا بھی عیسائی اور ہندو مذہب بالکل حفظ اسے وقت دسی جاتا کہ بائبل فلاں کتاب فلاں جگہ تو پڑھو، ہندو فلاں جگہ تو پڑھن، اور مجمع ہوندا عیسائیاں دا ہندوؤں دا سب تسلی کری جاتا۔ یہو جہے بندے پیدا کرے، اسلام دے راکھے ہیں، محافظ فوج تو بڑے قیمتی بندے ہیں، تو انہاں دیاں کتاباں بھی حاصل کرو۔ جو حضرات حاصل کر نہ سکیں وہ نام لکھوا دیں، تاکہ اچھا جڑے ہون نہ لے سکیں دسیا مدنی صاحب پھر انشاءاللہ انہوں نے لیا دیں۔ اے دوویں کتاباں جڑیاں جی یہ تو تسی دسے، اے میرے خطبات جڑے انہاں دا کی کوئی قیمت مقرر ہوئی؟ 250 روپے۔ بڑی دیر تو تسی منتظر سی، الحمدللہ اللہ نے مراد پوری کی، ورنہ میرے خطبے ہی نہ وہ تحریر چ نہیں آیا، اس طرح ہی وہ ریکارڈ ہوندے۔ تو پہلا موقع بھی بچہ نے کوشش کر کے انہوں نے تحریری شکل دیتی اردو زبان سے، دونیں آ گئے، پہلی جلدی اور دوسری دونوں کی قیمت انہیں 250 روپے رکھی ہے۔ اے زمانے ایڈی اچھی لکھائی چھپائی دوسری کتابوں میں کہ کچھ بھی نہیں، یہ 250 چاپ بھی خریدو اور زیادہ خرید کے اپنے دوستوں زیادہ تر علماء نوں دیو، تاکہ لوگوں کی تحقیق کا جذبہ پیدا ہو، جیڑی گل کو ٹھوس ہونی چاہیے درست۔ یہ 250 روپے مدنی صاحب تھوڑے کوئی اللہ تعالیٰ توفیق دے، لو لے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خیر نہ رکھے اللہ پاک۔